السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 18واں رکوع پڑھنا ہے۔ آج کا سبق بہت ہی شارٹ بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ میم میں گنہ کریں گے، کبھی بھی یاد رکھنا ہے کہ میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید آ جاوے تو وہاں پر گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ گنہ کریں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں حسن محسوس ہوگا، ایک خوبصورتی محسوس ہوگی، لہٰذا یہ گنہ کرنا نہ چھوڑے۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ دو زبر ہے، ویسے تو ہم نے آپ کو گرامر سکھایا ہے کہ دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جاتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو بعد میں ہم نے بتایا ہے کہ جہاں پر بھی دو زبر ہو یا ایک زبر ہو اور اس کے بعد یائے معروف ہو، اس طرح کی یا ہو جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو تو رکنے کی حالت میں کھڑا زبر دے کر پڑھیں گے، سدا سدا۔ ویسے تو دو زبر کو الف مدہ بنائے یا کھڑا زبر بنائے، دونوں کی وائس تو سیم ہی رہنے والی ہے۔ الم یکن طفۃ من، دھیان سے پڑھنا ہے، تا کو میم سے ملانا ہے، جزم والے نون کو بیچ میں چھوڑ دینا ہے۔ الم یکن طفۃ من منی یمنی، الم یکن طفۃ من منی یمنی۔ یہاں پر بھی گنہ کریں گے اس لیے کہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ادغام باگنہ کے، ٹوٹل ادغام کے 6 حروف ہے، لیکن 4 حروف میں ادغام باگنہ ہوتا ہے یعنی گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور 2 حروف میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ 2 حروف جس میں گنہ نہیں ہوتا وہ لام رو ہے۔ یہاں پر یا واو میم نون، یہ جو ادغام باگنہ کے 4 حروف ہے اس میں سے یا آیا ہے تنوین کے بعد، لہٰذا یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ واپس میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ الم یکن طفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى۔ اب دیکھ سکتے ہیں فسوا انسا، یہاں پر بھی پیچھے یا معروف ہے تو رکنے کی حالت میں کیسے کھڑا زبر پڑا، ویسے ہی سیم سودا کو پڑھیں گے۔ سودن لکھا ہوا ہے لیکن کھڑا زبر آ کر رکنے کی حالت میں سودا ہو جائے گا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، یحیی الموتى۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 29ویں پارے کے 18 رکوع مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی اور یہ رکوع سورۃ القیامہ کا دوسرا رکوع تھا۔ الحمدللہ سورۃ القیامہ بھی مکمل ہو گئی۔ آگے انشاءاللہ نیو سورہ اسٹارٹ کریں گے اگلے سبق سے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لائک کر کے ضرور بتا دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔